بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں۔ دعا نمبر 1۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: ہے اللہ، تو سالم و محفوظ ہے اور سلامتی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تیری ہی طرف سے ہے، تو بڑا برکت والا ہے، اے بزرگی والے، اے عزت والے۔ دعا نمبر 2۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یقیناً میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز نہ چھوڑنا: اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ترجمہ: ہے اللہ، مجھے اپنا ذکر، شکر، بہت اچھی عادتوں کی توفیق عطا فرما۔ دعا نمبر 3۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت اور فرما روائی ہے اور وہی حمد و ستائش کا مستحق ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو کسی کو دے کوئی اسے روک سکنے والا نہیں، اور جس چیز کے نہ دینے کا فیصلہ تو کر دے اسے کوئی دے سکنے والا نہیں، اور کسی سرمایہ دار کو اس کا سرمایہ تجھ سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی ہر شخص ہر وقت تیرے ہی کرم کا محتاج ہے۔ دعا نمبر 3۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے اور جنت کے داخلہ میں تو صرف اس کی موت حائل ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ دعا نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا اور یہ 99 مرتبہ ہوا، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر 100 کی گنتی پوری کر لی تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو بخش دیے جائیں گے۔ دعا نمبر 6۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں بخل و بزدلی
ارذل العمر یعنی بہت زیادہ عمر جس میں کوئی سود بوجھ نہ ہو، دنیا کے فتنہ اور آزمائش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا اپنی اولاد کو بھی سکھائی۔